بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قریش کا رد عمل۔ قریش کے مکہ میں بسنے والے 10 قبائل اپنی اپنی جگہ مکمل خود مختار ریاستوں کی طرح رہتے تھے۔ اپنے قبیلے کے اندر کوئی سردار اپنے کسی فرد پہ جو چاہے سختی کرتا، ظلم کرتا، سزا دیتا، دوسرا قبیلہ اس پہ انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ قبائل میں 3 طرح کے لوگ ہوتے تھے۔ ان کی اپنے اپنے قبیلے میں عزت اور توقیر بھی اسی لحاظ سے تھی۔ پہلے نمبر پہ تو قبیلے کے عام لوگ تھے۔ دوسرے نمبر پر وہ لوگ آتے جو خونی اور نسبی اعتبار سے اس قبیلے سے نہ ہوتے تھے، بلکہ ان کا اصل وطن مکہ سے باہر ہوتا۔ قبیلے کے تیسرے نمبر پہ انتہائی حقیر گنے جانے والے لوگ اس قبیلے کے غلام ہوتے۔ ان کا اصل وطن بھی بہت دور ہوتا، مگر وہ دنیا کی دوسری اشیاء یا جانوروں کی طرح منڈیوں سے خرید کے لائے گئے ہوتے۔ غلاموں کی قیمت ان کی شکل و صورت، عمر اور صحت کے لحاظ سے 150 سے 600 درہم تک ہوا کرتی تھی۔ غلاموں کی حیثیت انسانوں سے کہیں کمتر جانوروں کی طرح تھی۔ قریش کے نسلی قبیلوں کے افراد، حلیفوں اور غلاموں کے علاوہ مکہ میں ایک طبقہ اور بھی تھا۔ وہ تھا 360 بتوں کے پروہت۔ یہ پروہت یا مذہبی رہنما عموماً قریش والوں کے حلیف تھے۔ باہر کی بستیوں سے وہاں آ کر ڈیرا ڈالے بیٹھے تھے، مگر انہوں نے کمال ہنرمندی، چالاکی اور مکاری سے قریش والوں کی زیادہ تر دولت مذہبی رسومات کی ادائیگی کے نت نئے طریقوں اور بہانوں سے سمیٹ رکھی تھی۔ یہ مکہ کی اکانومی میں سب سے زیادہ مالی استحصال کرنے والے لوگ تھے۔ اب اس سارے پس منظر میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صفحہ پہ اعلان سب سے زیادہ انہی پروہتوں کے سر پہ بجلی کی طرح گرا۔ ان کی تو ساری معیشت، ساری لوٹ مار لوگوں کی ان بے سروپا مذہبی رسومات کی ادائیگی کی وجہ سے تھی۔ وہ کیسے آسانی سے یہ سب مان لیتے، کیسے اقرار کرتے کہ ان سارے بتوں اور ان سے وابستہ لوٹ مار کے طریقوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ خدا صرف ایک ہے جو کچھ لیتا ہی نہیں، صرف دیتا ہے، کیونکہ یہ مذہبی پیشوا خود تو مزاحمت کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ ان کی ساری قوت مکے کے رئیس لوگ تھے، جنہیں یہ ورگلا کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو خوفناک بنا کے دکھانے لگے۔ کوئی مذہبی پیشوا ابو سفیان بن حرب کو بھڑکانے لگا، کوئی خود کو ابو الحکم کا مغالطہ رکھنے والے کم عقل ابو جہل کو گمراہ کرنے میں جٹ گیا۔ یوں کرتے کرتے ان مذہبی پیشواؤں نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام حق کے خلاف قریش کے امراء کو اپنے بغض میں رنگ لیا۔ ان کے پاس مکہ کے امراء کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام سے بدظن کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ تھا کہ یہ انہیں کہنے لگے، یہ آپ کے آباء و اجداد کے طریقوں سے الگ بات کرتے ہیں، ایک خدا کی بات کرتے ہیں، صرف ایک واحد خدا کی۔ آباء و اجداد ہمارے کیا بیوقوف تھے؟ ہم اپنے اجداد کا دھرم کیسے چھوڑیں؟ اپنے بزرگوں اور ان کے طور طریقوں کا احترام بہرحال سب قبائل میں موجود تھا۔ اسی نکتے کو ان مذہبی پیشواؤں نے مکہ کے شرفاء کے ذہنوں میں راسخ کر دیا۔ قریش کے امراء کو ذاتی حیثیت میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام سے جو دھچکا پہنچا وہ یہ تھا کہ سب انسان آدم کی اولاد ہیں، سب بھائی بھائی ہیں، سب برابر ہیں، جو اپنے اخلاق میں برتر ہے وہ سب سے بڑا ہے۔ وہ کیسے یہ مان لیتے؟ ان کے شہر کا تو سارا نظام اونچ نیچ پہ کھڑا تھا۔ سب کام ان کے حلیف اور غلام چلاتے تھے۔ 150 سے 800 درہم تک ایک خریدا ہوا غلام، ایک اونٹ سے بھی کم قیمت کا بندہ ان کے برابر ہو گیا۔ ان کا سارا معاشی، معاشرتی اور قبائلی نظام اس انسانی مساوات کے اعلان سے ڈگمگا گیا۔ وہ کیوں نہ سیکھوا ہوتے؟ مذہبی رسومات تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی تک کوئی بتائی ہی نہیں تھی۔ صبح اور شام کی دوگانہ ایک نماز تھی۔ اس وقت مکہ کے لوگوں کو تو نت نئی مذہبی رسومات کی ادائیگی کی عادت تھی۔ انہیں اس نماز سے کوئی اعتراض نہ تھا۔ زکوٰۃ کا اس وقت حکم ہی نہ تھا، وہ تو مکہ کی 13 سالہ زندگی کے بعد مدینہ جا کے جنگ بدر کے بعد فرض ہوئی تھی۔ شراب کی بھی کوئی منائی نہیں تھی، وہ مدینہ جانے کے 6 سال بعد منع ہوئی تھی۔ روزہ بھی اس زمانے میں لازم نہ تھا۔ حج سبھی مکہ والے صدیوں سے کرتے آئے تھے۔ جہاد کے لیے بھی کوئی اجازت نہ ملی تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو صرف مذہبی سوداگروں کے ہاتھوں سے مکہ کے لوگوں کی گردن بچانے کا درس دیا تھا۔
انہوں نے اسی لیے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ماننے والوں کے لیے لفظ صوبی یعنی لادین کا فتویٰ دے دیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام حق میں جنت اور دوزخ کی بات تھی، مرنے کے بعد پھر سے پیدا ہونے کا ذکر تھا۔ یہ فلسفہ مکہ کے رئیس لوگوں کے لیے ناقابل قبول تھا۔ وہ کیسے یہ مان لیتے کہ ان کی زندگی کا پل پل کہیں لکھا جا رہا ہے اور مرنے کے بعد ان سے حساب لیا جائے گا۔ وہ تو خود کو ہر حساب کتاب، ہر امتحان اور ہر آزمائش سے بالاتر سمجھتے تھے۔ پھر جن کے پاس دنیاوی وسائل تھے وہ سمجھتے تھے کہ جنت ان کی یہی ہے۔ اس جنم میں جن کی دسترس ہے ان کے سب اعمال کمتر اور کمزور لوگوں کے استحصال کرنے کے باعث ان کے لیے چمکدار اور شان و شوکت بھرے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی پیغام مکے کے مسکین، کمزور غلاموں اور سہمے ہوئے حلیف ہنرمندوں کے لیے ایک زبردست کشش رکھتا تھا۔ وہ سب لوگ جنہیں زندگی کے اس جنم میں آسانی نہ ملی، انصاف نہ ملا، کشادگی نہ ملی، صحت نہ ملی، حسن نہ ملا، عزت نہ ملی، ان سب کے لیے آئندہ کی زندگی کے تصور میں ایک گوشۂ عافیت تھی۔ انہیں اچانک احساس ہونے لگا کہ ان کے صالح اعمال، نیک نیتی، بھلائی، انسان دوستی، برداشت اور صبر کا کبھی تو انعام ملے گا۔ بعد کے جس حساب کتاب سے قریش کے ظالم امرا منکر تھے، وہ غلاموں اور قریش کے ہنرمند و حلیفوں کے لیے اسی پیغام میں ایک عالیشان وعدہ تھا۔ جاری ہے۔ جزاک اللہ خیر۔